अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एक और दुनिया। तमाम वीडियोस अपडेट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। आज का मेरा नोवेल है जिनज़ादी से शादी। आज रात मेरे लिए अज़ियतों में लिपटी हुई रात थी। उसका एक एक लम्हा जहरीली नागन बने मुझे डसने में महव था। हर करवट पर दिल खराश टिस्सें उभरती हुई महसूस हो रही थी। सिगरेटों पर सिगरेट सुलगाए अपनी सांसों को धुएं की नज़र कर रहा था। कमरे में बिखरे सिगरेटों के टुकड़े इस बात की गमाजी करते थे कि मेरा एक पल भी सुकून की नज़र ना हुआ था। बेसुकूनी और बेताबी थी। मैंने आज उसकी आंखों में चमकते हुए आंसू देखे थे। उसके चेहरे को अफसुर्दगियों में डूबा हुआ पा लिया था। लबों पर मुस्कुराहट की जगह तवील खामोशी थी। वो चंद लम्हों के लिए मेरे सामने आई थी और चली गई थी। उसकी ये हालत क्यों थी? उसे कौन सा गम और दुख था? वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह ना पाई। गमज़दा चेहरे से वापस लौट गई थी। उसका उदासियों में भरा, दुखों में भीगा चेहरा बार बार मेरी बेताबी में इजाफा करता चला जा रहा था। उसके मुस्कुराते हुए लबों पर दुख क्यों था? नखरे और गुलाब की मानंद चेहरे पर गम क्यों था? मैंने क्लॉक पर नज़र डाली। रात का 1 बजने वाला था। रात का पिछला पहर शुरू हो चुका था। उफ खुदाया, मैं क्या करूं? लेटा रहूं या उसके पास जाऊं? उसे मेरी ज़रूरत है। वो मुझे कुछ कहने आई थी लेकिन कुछ कहे बगैर ही चली गई थी। उसे कौन सा दुख है? वो परेशान क्यों है? मुझे इसी वक्त उससे मिलना चाहिए। उसे पूछना चाहिए कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। हाँ, मुझे जाना चाहिए उसके पास। दूर, बहुत दूर, गांव से बाहर मुझे उस उदासी का सबब पूछना होगा। यही सोचकर मैं बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। अलमारी खोली, अपनी टॉर्च पकड़ी और आहिस्ता से दरवाजे की कुंडी खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। घर वाले खरगोशी ख्वाब में मस्त थे। वो इस बात से बेखबर थे कि मैं घर में क्या कर रहा हूँ। उसका बेटा किसी अजियत कर्ब में मुब्तला है। उसकी आंखों से नींद क्यों गायब है, ये सिर्फ मैं जानता था। बैरूनी दरवाज़ा खोलते ही मैंने हाथ में पकड़ी हुई टॉर्च रोशन कर दी और अंधेरी गलियों में रोशनी करते हुए आगे बढ़ता जाने लगा। मेरा रुख सहरिश के घर की जानिब था, जो कब्रिस्तान से दूसरी जानिब था। आज पहला मौका था कि रात की स्याह तारीकी में कब्रिस्तान से गुजरते हुए उसकी जानिब बढ़ता जा रहा था। चंद लम्हों को तो कब्रिस्तान से खौफ और डर महसूस हुआ, लेकिन महबूब के उदास और परेशान चेहरे ने, उसकी गिरी हालत ने उस खौफ को ख़त्म कर दिया था। चलते चलते मैं उसके घर तक जा पहुंचा। घर में झांक तांक करके उसे ढूंढने लगा। वो कहीं दिखाई न दी। या खुदाया, वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शायद सो रही है। हाँ, वो सो रही होगी। ये सोच मेरे दिमाग में उभरी। तभी उसका घर तरीकियों में डूबा हुआ है। अगर वो सोई ना होती तो यकीनन उसके घर में रोशनी होती। पूरे घर में ना सही, कम से कम घर के किसी कोने में रोशनी देखने को तो ज़रूर मिलती। लेकिन वहाँ मुकम्मल सुकूत था। कई लम्हात तक मैं उसकी दीवार के साथ खड़ा अंदर झांकता रहा। फिर वापस मुड़ने लगा तो मेरी नज़र ऊपर छत पर जा रुकी। वो छत के एक मुंडेर के एक कोने में उदास और परेशान बैठी दिखाई दी। मैंने उसे पहचान लिया था और अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर ठहरा दी। वो ज़रा भी खौफज़दा ना हुई, ना ही डरी। वो हिम्मत वाली और मजबूत दिल की मालिक थी। राहत, ऊपर आ जाएं।
اس کی زبانی اپنا نام سن کر میں حیرتوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ سیاہ اندھیرے میں اسے کیسے پتہ چل گیا کہ گلی میں کھڑا انسان میں ہی ہوں؟ لیکن اس سوچ کو زیادہ دیر تک اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیا، کیونکہ جس طرح میں نے اسے اندھیرے میں پہچان لیا تھا، شاید اس نے بھی مجھے پہچان لیا ہوگا۔ لیکن مجھے اس کے باپ کا خوف تھا۔ اسے دیکھا نہ تھا، میں نے سنا تھا کہ بہت سخت طبیعت کا مالک ہے، کسی غیر انسان کو اپنے گھر کے آس پاس دیکھ کر ہنگامہ کھڑا کر دیتا ہے۔ آ جائیں جناب، جس بات کا آپ کو خوف اور ڈر ہے وہ گھر میں نہیں ہے۔ کیا؟ میں چونکا، پر کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو؟ حیرت کا ایک شدید جھٹکا تھا جس نے مجھے چند لمحوں کے لیے نہ تو صرف ساکت کر دیا بلکہ ہزاروں وسوسات میں ڈال دیا۔ اب کی بار اس کی آواز سنائی نہ دی، بلکہ وہی ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ نیچے اترتی چلی آئی۔ گاؤں سے یہاں تک چلے آئے، لیکن اندر آنے سے خوف زدہ ہو۔ اس نے میرے قریب آتے ہوئے یہ فکرہ کہا تو میں حیرت زدہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دیا اور کہا، سہریش، تم جانتی ہو میں کمزور دل کا نہیں ہوں بلکہ مضبوط اعصاب کا مالک ہوں۔ جانتی ہوں، اس نے سر و آہ بھرتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی افسردگیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ رنگت کیوں زرد ہے؟ اور لبوں پر مسکراہٹ مرجھا سی گئی ہے؟ میں نے وہ الفاظ کہہ دیے جنہوں نے مجھے گھر سے یہاں تک پہنچنے میں بے چین کر رکھا تھا۔ میری بات پر وہ سسک پڑی۔ محیط سناٹے میں اس کی سسکاریوں کی گونج یوں پھیلنے لگی جیسے اس کی سسکاری میں زمانے بھر کا درد و غم امڑ آیا ہو۔ کیا بات ہے؟ بولو نا۔ مجھ سے اس کی یہ حالت نہیں دیکھی گئی۔ میں جیسے چیخ ہی پڑا۔ راحت، ایک بات تم سے کہنی ہے، اس نے روتے روتے کہا۔ ہاں ہاں کہو، تمہاری بات ہی سننے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس نے اپنے بہتے آنسو پونچھ ڈالے۔ شاید میرے لفظوں نے اسے بہت بڑا سہارا دے دیا تھا۔ اس نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی۔ کتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ اس کی یہ بات پر میں اچھل پڑا۔ ایک گہری نظر اس پر ڈالی، جیسے کہہ رہا ہوں کہ یہ تو تم بھی نہیں جانتی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ لیکن خاموش رہا۔ وہ خود ہی بولی، جانتی ہوں، بہت زیادہ کرتے ہو۔ میں یہ بھی جانتی تھی کہ تم میری پریشانی سے متعلق جاننے کے لیے یہاں میرے پاس ضرور آؤ گے۔ اسی یقین کے تحت تمہاری منتظر رہی اور تم آ گئے۔ لیکن میری جان، مجھے اپنانے کے لیے تجھے ایک کڑے امتحان سے گزرنا ہوگا۔ امتحان؟ میں نے ٹوٹے ہوئے لفظوں ادا کیے۔ ہاں، امتحان۔ اگر تمہیں مجھ سے سچی محبت ہوگی تو اس امتحان سے گزر جاؤ گے۔ سہریش، تمہیں پانے کے لیے ایک تو کیا، ہزاروں امتحانوں سے بھی گزرنا پڑا تو پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ گھر کے کمرے دیکھ رہے ہو نا، سبھی خالی ہیں۔ یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ ہاں ہاں دیکھ رہا ہوں، بلکہ پوچھنا چاہتا تھا کہ تیرے بابا کہاں ہیں؟ اس نے سر آہ بھری اور کہا، راحت، یہی امتحان ہے۔ میرے بابا کو کسی نے اغوا کر لیا ہے۔ کیا؟ اغوا؟ ہاں، اغوا۔ اغوا کرنے والے کو میں جانتی ہوں، لیکن تم جانتے ہو میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ او، اب سمجھا۔ بس اتنی سی بات تھی جس وجہ سے تم نے اپنے لبوں کی مسکراہٹ کھو دی ہے، چہرے کا حسن زرد کر دیا ہے۔ چلو مسکراؤ، میں نے اپنے اسی انداز میں کہا جو اسے بہت پیارا تھا، لیکن وہ نہ مسکرائی بلکہ بولی، راحت، جب تک میرا بابا واپس نہیں آ جاتا نہ تو میں مسکراؤں گی اور نہ ہی اپنے اصل حسن میں آؤں گی، بس یوں ہی بکھرتی چلی جاؤں گی۔ پلیز سہریش، ایسی اذیت دینے والی باتیں نہ کرو۔ چلو بتاؤ، کون ہے؟
جس نے تیرے بابا کو اغوا کیا ہے، میں صبح جا کر ہی اسے واپس لے آؤں گا۔ مجھ سے تمہاری اداسی، پریشانی دیکھی نہیں جاتی۔ اس نے میرے ہاتھ سے ٹارچ پکڑی اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا۔ چند لمحوں بعد وہ واپس آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ اس نے وہ کاغذ مجھے پکڑا دیا اور کہا، راحت، یہ شخص ہے جس نے میرے بابا کو اغوا کیا ہے اور ہو سکتا ہے قتل بھی کر دے، کیونکہ ایسے بہت زیادہ خود غرض ہوتے ہیں، اپنے مطلب کی خاطر جان لے لیتے ہیں۔ اس نے افسردگی سے کہا۔ میں نے اسے دلاسا دیا اور کہا، ایک بات کہوں؟ ہاں بولے۔ تم یہاں اکیلی ہو، تمہارا بابا گھر نہیں ہے، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا۔ تم یہاں تنہا رہو، چلو میرے ساتھ میرے گھر۔ نہیں راحت، تم میری فکر نہ کرو، یہاں مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم جانتے ہو، شروع سے ہی اکیلی ہی رہی ہوں، مجھے گاؤں والوں نے ذرا سا بھی خطرہ نہیں دیا، اور اگر کسی نے مجھ پر غلط نظر ڈالی تو مقابلہ کرنا مجھے آتا ہے۔ چلو آؤ، تمہیں قبرستان پار کروا دوں۔ اس نے زندہ دلیری سے یہ الفاظ کہے۔ گھر جا کر سوچنا، اگر تم امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہارے گھر میں ایک دلہن کے روپ میں موجود ہوں گی۔